وہ اپنی جیب سے فون نکالتا، کسی کا نمبر ڈائل کرتا، باہر نکلا تھا اور اس کے پیچھے کاظم بھی وہیں سے باہر نکلا تھا اور ان کے جاتے ہی مہمان آپس میں چیمیں گوئیاں کرنے لگے تھے، جبکہ سکندر صاحب نے دل سے دعا کی تھی کہ معتصم ہنا تک نہ پہنچ پائے، کو پتہ چلنے سے پہلے ہی وہ اس ملک سے چلی جائے، ورنہ دلاور کو کیا منہ دکھاتے۔ جبکہ عائشہ اندر امیرہ کے ساتھ موجود تھی، اس میں اتنی برداشت نہیں تھی کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ سکے، آنکھوں سے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھتی۔ اسی وجہ سے وہ روم میں آ گئی تھی امیرہ کے پاس، وہ اپنے دل کو بہت ہی کنٹرول کیے بیٹھے ہوئے تھی، لیکن وہ معتصم کے انداز دیکھ کر حیران ہوگی۔ امیرہ کو پروین بیگم نے باہر آنے سے منع کیا تھا، وہ دونوں سب سے باتوں میں انجان تھی اور اپنی باتوں میں مصروف تھی، اسے تو باہر کی کسی بھی کنڈیشن کا کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، اس لیے پروین بیگم نے اسے باہر آنے سے منع کر دیا تھا، جبکہ آج اس کی بھی ہلدی کا عمر تھا۔ ایئرپورٹ پر ویٹنگ ایریا میں بیٹھی وہ فلائٹ کا انتظار کرتی تھی، ابھی کچھ دیر نہیں ان کی فلائٹ پرواز کرنے والی تھی، بس ایک بار وہ اپنی بیٹی کو اس سائبان تک پہنچا دے، پھر اسے کوئی فکر نہیں۔ ہنا کے بالوں کو سلاتے ہوئے سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ایک دم سے ایئرپورٹ میں افراتفری مچی تھی۔ حبیبہ نے آس پاس دیکھا، جہاں 10 سے 15 گارڈز آگے پیچھے منڈلا رہے تھے، بلیک سوٹ بوٹ میں لوگوں کو ایئرپورٹ سے باہر نکال رہے تھے۔ ہنا جو حبیبہ بیگم کے سینے سے لگی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی لوگوں کے شور شرابے سے، اس نے آنکھیں کھول کر لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، جانب دیکھا اور اپنی ماں کی جانب دیکھا، اور ان دونوں کو اس بات کی تو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ آخر کیا ہو گیا ایئرپورٹ کے اندر ایک دم سے اتنا شور کیسے، ماما یہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہ لوگ کون ہیں؟ حبیبہ کو خود کچھ سمجھ آتی تو وہ اسے کچھ بتاتی، سب کو کہاں لے کر جا رہے ہیں اسے تو خود نہیں پتا تھا۔ ہنا نے حیرانگی سے پوچھا تھا، بیٹا مجھے تو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ حیرانگی تو انہیں اس بات سے ہو رہی تھی کہ پولیس بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی اور لوگوں کو باہر نکال رہی تھی۔ پتا نہیں بیٹا کیا ہو رہا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے جب ہنا کا ہاتھ تھاما اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر اسے لیے باہر کی جانب بڑھی تھی کہ اچانک سب لوگوں کو باہر نکالا جا رہا تھا سوائے ان دونوں کے۔ ان کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی گارڈ، پولیس یا سیکیورٹی والا بھی ابھی تک ان کے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی نے ان کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کا صدمہ تو انہیں تبھی لگا تھا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی، انہیں اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے بیچوں بیچ وہ کھڑی سب کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی کہ ان کی نظر ایئرپورٹ کے انٹرنس ڈور میں داخل ہوتے معتصم خان پر گئی تھی، جو وہی نکاح والا سوٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ بال اب ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس کے ماتھے پر بالوں کو چھپا رہے تھے اور ہاتھوں کی انگلیاں سگریٹ دبائے وہ بیچوں بیچ کی گہرے کش لیتا ہوا ان کی جانب ہی چلا آ رہا تھا، اور اپنے سامنے معتصم کو دیکھ کر ہنا خوف سے لرزی تھی۔ جلدی سے وہ اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی سینے سے لگی ان کے پناہوں میں چھپا رہی تھی، جبکہ دور سے ہی اس کی جھلک دیکھ کر ہنا تو اندر سے ہی دب کر رہ گئی تھی۔ وہ دور سے ہی اس کو دیکھ کے پریشان ہو چکی تھی۔ معصوم حرکتیں دیکھتے ہوئے معتصم خان کے جامنی لب مسکراہٹ میں ڈھلکے تھے۔ اسے اپنے محبوب کی محبت ڈھیروں کے مجمع میں بھی نظر آ جاتی ہے اور اس کی معصومیت تو اس پر جان بھی نچھاور۔ اب وہ اس معصوم ہرنی کو کون سمجھاتا؟ کیا وہ اس ببر شیر کی نظروں سے نہیں بچ سکتی؟ چھپ بھی نہیں سکتی اور نہ ہی بچ کے کہیں جا سکتی ہے۔ اس کو قدم بہ قدم پاس آتا دیکھ کر حبیبہ نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ ہنا کو خود میں پیچ لیا اور وہ کیسے ان تک پہنچ گیا، ان کے یہاں تک جانے کا تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ حبیبہ یہ سوچ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی ریاست کا وہ بے تاج بادشاہ اپنے سر کے بالوں سے بھی زیادہ وہ کنٹیکٹ رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی کانٹیکٹ کا حلقہ احباب اتنا زیادہ تھا کہ اسے ایک منٹ بھی نہیں لگا تھا ان تک پہنچنے میں۔ امیرہ کو ڈھونڈوانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور ان کا پتہ تو وہ کب سے کروا چکا تھا، جان بوجھ کر یہاں لیٹ آیا کہ وہ انہیں اطمینان کروانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے بچ نکلے گی، اور پھر عین موقع پر انٹری مار کر ان کی امیدوں پر ایک دم سے پانی پھیرنا تھا۔ معتصم خان سے بچنا کوئی بھی آسان کام نہیں تھا۔ معتصم خان اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ وہ چلتا ان کے قریب 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا اور سگریٹ کا ایک گہرا کش پڑا تھا، جہاں گارڈ ہاتھوں میں گن پکڑے ان کے چاروں طرف گھیرے کی صورت نیچے کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہنا اور حبیبہ بیگم بہت ہی پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑی، وہ سگریٹ کا دھواں کچھ دیر بعد ہوا میں چھوڑتا ہاتھ بڑھا کر حبیبہ بیگم کے سینے سے لگی ہنا کا بازو پکڑتے اسے اپنی جانب زور سے کھینچا تھا کہ وہ لہراتی ہوئی اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔
تم نے کیا سوچ لیا تھا؟ مجھ سے بھاگ جاؤ گی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ تمہاری جگہ وہ نہیں یہ ہے، یہاں پر سر رکھ کر جتنا مرضی رو لو۔ ہینا کی کمر کے گرد بازو کا حصار تنگ کرتا وہ نہایت نرمی سے کہتا، اسے خود میں بھیج گیا، جبکہ ہینا اس کی اس حرکت پر پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ معتصم خان کی محبت ہو تم؟ معتصم، میری بیٹی کو چھوڑو، حبیبہ بیگم غصے سے چلائی تھی۔ وہ آپ کی بیٹی لیکن میری ہونے والی ساسو ماں کی آواز آہستہ رکھیں، یہاں پر صرف میرے اونچا بولنے کی اجازت ہے، کسی اور کی مجھ سے اونچی آواز ہو مجھے پسند نہیں۔ ہینا کی مزاحمت کو وہ پوری طرح اگنور کیے سرد لہجے میں حبیبہ بیگم سے بات کر چکا تھا اور انہیں اپنی بھی سنا چکا تھا۔ حبیبہ بیگم تو بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ حبیبہ بیگم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر ٹھنڈے لہجے پر حبیبہ بیگم گھبرائی۔ آج تو معتصم خان کے تیور ہی الگ الگ لگ رہے تھے۔ وہ والا معتصم خان بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا جنہیں وہ بچپن سے جانتی تھی۔ حبیبہ بیگم اندر ہی اندر گھبرا چکی تھی اور وہ اب اس چنگل سے کیسے بچ پائے گی؟ اپنے سامنے موجود یہ شخص تو انہیں کوئی اور ہی لگ رہا تھا، جن کی آنکھیں سرخ اور لہجہ اتنا سر تھا کہ اگر کوئی سامنے کمزور دل کا ہوتا تو ابھی تک اس کی دہشت سے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ لیکن حبیبہ بیگم مضبوط اعصاب کی مالک تھی اور سامنے حبیبہ بیگم جو اس کی اصل سے واقف تھی، اسی وجہ سے اس کا یہ انداز بھی دیکھ کر اسے شوق نہیں لگا تھا۔ شاید اسی لیے ابھی تک اس کے سامنے ٹکی ہوئی تھی اور اس کے ٹکی رہنے کا بھی ایک الگ ہی جواز تھا۔ مجھے پلیز چھوڑیں، مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے۔ ہینا اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی اسے روتے ہوئے بولی تھی۔ صبح سے رونے سے اس کی نیلی آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے، جبکہ آنکھوں میں سرخی چھائی تھی۔ ناک رونے سے سرخ ہوئی ہوئی تھی اور سرخ لب ہلکے ہلکے پھٹے ہوئے تھے اور پڑپڑا بھی رہے تھے اور اس کے کنارے پر چمکتا وہ تل اس کے رونے سے بھی رو رہا تھا۔ معتصم خان، اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھوں میں دبی سگریٹ کو نیچے فرش پر پھینکا تھا اور اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سلجھاتے اس کے کانوں کے پیچھے سیٹ کیے تھے۔ پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ہینا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تھوڑی کے اوپر اٹھا کر اس کے چہرے کے مقابل کیا تھا اور اسے اور تمہیں ہمیشہ انہی باہوں میں رہنا ہے اور اس لیے ان کی عادت ڈالو۔ اور کیا سوچ کر تم مجھ سے دور جا رہی تھی؟ ہینا کی نیلی نم آنکھوں میں اپنی سرخ بھوری آنکھیں گاڑتا وہ مانی ہیجی سے بولا تھا۔ ہینا تو اندر سے ہی ڈر کر رہ گئی تھی۔ ہینا اور کیسے وہ اس سنگ دل کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی؟ اسے تو اس کی شخصیت دیکھ کر ہی اندر سے ہل گئی تھی۔ تم دنیا کے آخری کونے میں بھی چلی جاتی تو معتصم خان تمہیں وہاں سے ڈھونڈ لیتا، اس لیے مجھ سے بھاگنا فضول ہے۔ مس ہینا، اب خاموشی سے اور پیار سے یہاں سے چلنے کی تیاری کرو۔ فضول ہے تمہاری یہ مزاحمتیں اور ان کو کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہاری میرے آگے ایک بھی نہیں چلنے والی۔ اور اس کی تھوڑی کو سہلاتا وہ جنونی ہیجی سے بولا تھا کہ ایک پل کو ہینا کا وجود کانپ سا گیا تھا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ اس وقت اسے شدت سے اسے بھائی کی یاد آئی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس آدمی کا حشر بگاڑ کر وہ اسے یہاں سے لے جاتا، لیکن وہ کیسے آتا جو ان سب باتوں سے انجان پیرس میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی بہن کے حال سے ہی انجان تھا، یا پھر وہ کیسے پہنچ پاتا تھا؟ ہینا تو اندر ہی اندر دہل کے رہ گئی تھی اور یا اسے رکھا گیا تھا، وہ کیسے جان پاتا؟ اور جب اسے پتہ چلنا تھا وہ کیا قہر برپا کرنے والا تھا، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ دیکھو معتصم، یوں زبردستی رشتے نہیں بنائے جاتے۔ حبیبہ بیگم نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اسے یہ بات بڑے پیار سے بولی تھی۔ کیا پتا جو بات غصے سے نہیں بن رہی پیار سے ہی بن جائے۔ حبیبہ بیگم نے ایک اور مہرہ گرانے کی کوشش کی تھی۔ میں بھی رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس لیے اپنی بیٹی کو سمجھا دے اپنی پوری رضامندی سے مجھے قبول کر لیں، کہتا وہ ہینا کو ایسے ہی اپنے ساتھ لگائے وہاں لگے بینچ پر لے کر بیٹھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں جیب سے فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا، جبکہ حبیبہ بیگم اس کی کال سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیسا انسان تھا؟ حبیبہ بیگم تیزی سے چلتی ان کے پاس آئی تھی اور پھر معتصم، بیٹا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم کیوں زبردستی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ لیکن معتصم خان، کہاں ہوں؟ بھاری اسد آواز میں پوچھا گیا۔ آگے سے نہ جانے کیا جواب دیا گیا تھا۔ ہاں،
آ جاؤ اندر، معتصم نے کہتے ہی موبائل واپس جیب میں ڈالا تھا۔ حبیبہ، ابھی قاضی آئے گا ہمارا نکاح کروانے، تو چپ چاپ قبول ہے کہنا اور پیپر پر سائن کر دینا۔ کمر سے مزید اسے خود میں پیچھتا ہوا گویا ہوا، جیسے اب ایک پل کی دوری بھی برداشت نہیں تھی اسے، اور وہ اسے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایئرپورٹ پر ہی اپنے نکاح کروانے کا سوچ لیا تھا۔ نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ہینا بے بسی سے بولی تھی۔ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی، اور تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنی تمہیں؟ معتصم بنا غصہ کیے پھر سے آگے سے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ پتہ نہیں، بس مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ بچوں کی طرح سے ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی، اور اسے اس بات سے اسے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ معتصم اس کے لیے ضدی لہجے میں مسکرایا تھا، لیکن مجھے اس بات کا پتہ تو چلے نا کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنی۔ بنا ریزن کے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تو مجھے ریزن دو، اور ورنہ مجھ سے شادی کرو۔ لیکن مجھے نہیں کرنی شادی، ہینا شادی پر خاصا زور دے کر بول رہی تھی، اور آنسوؤں سے بھری نیلی آنکھوں سے بے بسی سے پاس کھڑی اپنی ماں کو دیکھا تھا، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بچا لیں ماما، پلیز مجھے بچا لیں۔ لیکن اس کی ماما بھی کیا کر سکتی تھی، اس نے تو بہت دعائیاں دی تھی۔ معتصم، کیوں ضد کر رہے ہو؟ دیکھو، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حبیبہ بیگم نے بے بسی سے بے بس ہوئی تھی، تو آپ اسے سمجھائیں اور مجھ سے شادی کرنے کا بولیں۔ اگر یہ نہیں بھی شادی کرے گی، پھر بھی میں اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اور اب میں اسے دور نہیں رہ سکتا۔ معتصم خان ضد پہ آڑ چکا تھا۔ حلال طریقے سے نہیں تو حرام طریقے سے ہی میرے ساتھ رہنے پڑے گا، اب میرے ساتھ ہی۔ آپ تو بڑی ہیں نا، آپ کو زیادہ پتہ ہے بیسٹ طریقہ کون سا ہے، اپنی بیٹی کو بھی سمجھائیں۔ معتصم صاحب گوئی سے بولا، جبکہ انٹرنس سے کاظم خان اپنے جاہو جلال سے اندر انٹر ہوا تھا اور بلیک ٹیکسٹوڈ پہنے ہوئے نقص سا تیار ہوا۔ وہ شاہانہ چال چلتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کی دائیں جانب قاضی تھا اور بائیں جانب شجاعت خان تھے، اور ان کے بالکل ساتھ جواد تھا۔ اس نے گواہوں کے طور پر بھی ان کو بلا لیا تھا۔ شجاعت صاحب تو بیٹے کی حرکت پر تپے ہوئے تھے، انہیں تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ معتصم خان اس حد تک آگے جا سکتا ہے۔ وہ چاروں چلتے اس کے پاس آئے تو کاظم نے جواد کو اشارہ کیا تو جواد نے جلدی سے شاپنگ بیگ سے سرخ نیٹ کا دوپٹہ نکال کر حبیبہ بیگم کی جانب بڑھایا تھا، جسے حبیبہ بیگم نے بنا توقف کے تھام لیا اور جلدی سے ہینا کے سر پر اڑا دیا۔ معتصم ابھی تک اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا تھا، اور وہ کسی صورت اسے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس بیٹا قاضی جیسا کہیں ویسا کرنا میری بچی۔ حبیبہ نے اس کے سر پر پیار کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہینا نے اپنی ماں کے سینے لگنا چاہا تو معتصم اس کا ارادہ سمجھتا اس کی کمر پر گرفت اور مزید کرتا ہوا اسے اپنی باہوں میں پینچ گیا تھا، جبکہ شجاعت صاحب نے بیٹے کے سر عام بے شرمی کا مظاہرے پر اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ وہ تو شرم سے نک سے ہوئے جا رہے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بیٹے کی اس طرح کی بے باکیاں دیکھ کر وہ بھی حیران تھے۔ بھائی، تیرا کزن تو تجھ سے بھی اوپر کی چیز لگتا ہے۔ جواد کی زبان پر کھجلی ہوئی تو اس نے کاظم کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور بہت اوپر کی چیز ہونے کے ساتھ ساتھ کانوں کا بھی بہت تیز ہے، تمہاری بات سن کر تمہیں اوپر بھی پہنچا سکتا ہے۔ کاظم کی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا سنجیدہ سے بولا تو جواد گلا کھنگارتا ہوا چپ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں سرگوشی نما آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا، اور روتی ہوئی نکاح نامے پر سائن کرتی ہینا کچھ ہی دیر میں ہینا دلاور خان سے ہینا معتصم خان بن گئی تھی۔ اپنا آپ ایک سر پھرے انسان کے نام کر چکی تھی، اور سائن کرنے کے بعد اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنی ماں کا کندھا چاہیے تھا، لیکن وہ ظالم بنا اسے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا تھا کہ ایک لڑکی کا نکاح ایئرپورٹ کے اوپر ہی ہوا تھا۔ ہینا سے پوچھنے کے بعد قاضی نے معتصم سے پوچھا تھا۔ نکاح نامے پر سائن لیے تھے۔ سب کے سائن کرنے کے بعد قاضی نے ان دونوں کو مبارکباد دیتا کھڑا ہوا اور قاضی کو باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ معتصم خان اب مکمل طور پر کامیاب ہو چکا تھا اور ہینا کو اپنے ساتھ لگاتا کھڑا ہوا۔ جب شجاعت خان آگے بڑھتے اسے سینے سے لگا گئے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب ہینا کی کمر اس کی گرپ سے ہلکی ہوئی تھی، اور وہ سیکنڈ میں اس کی گرپ سے نکلتی حبیبہ بیگم کے سینے سے لگی تھی، اور یہی بات معتصم خان کو تیش دلا گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس کے علاوہ کسی اور کی باہوں میں جائے۔ مبارک ہو، آخرکار تم نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ شجاعت صاحب تنزیہ گویا ہوئے اور پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ضد نہیں، محبت ہے،
پوری تو کرنی تھی۔ معتصم خان نے بھی بہت محبت سے اپنے باپ کو جواب دیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اس کے بعد کاظم اس کے گلے سے لگا تھا۔ نکاح مبارک ہو کمینے انسان، کاظم لاسٹ میں دانت پیستا ہوا بولا تھا۔ کمینگی بھی تو تم سے ہی سیکھی ہے۔ معتصم بھی ڈھیٹ تھا اسی کی طرح کا، اس نے بھی دو بدو جواب دیا تھا اور دانت پیس کر بولا، چل اب چلتے ہیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ تو کل کی بریکنگ نیوز بن جائے۔ کاظم کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ حبیبہ بھی ہنا کو ساتھ لگاتی ہوئی کاظم کے پیچھے ہی چل دی تھی۔ معتصم سر جھٹکتا ان کے پیچھے ہی بڑھا تھا۔ پانچوں ایک ساتھ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تھے اور ان کے پیچھے معتصم کے گارڈ کی فوج بھی باہر نکلی تھی۔ معتصم خان اپنے اس فیصلے کو کارآمد کر کے واپس حویلی پہنچ چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی ساتھ ہی اس نے حبیبہ بیگم کے حصار سے ہنا کو بازوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ آپ کاظم کے ساتھ گھر جائیں، ہنا میرے ساتھ آئے گی، معتصم کہتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جبکہ شجاعت خان کب سے وہاں سے اپنی گاڑی لے کر چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ان کی گارڈز کی گاڑی کھڑی تھی۔ ہنا حبیبہ بیگم تو اس کی جانب دیکھتے رہ گئی، کتنا بے باک داماد ملا ہے۔ مما مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ہنا اپنے بازو معتصم کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی اونچی آواز میں روتی ہوئی بولی تھی۔ ہنا کو بچوں کی طرح روتا دیکھ کر کاظم کو معتصم پر ہنسی آئی تھی، کیا سوچ کر اس نے اس بچی سے محبت ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھنے سے ہی قاصر تھا، جتنا مرضی ہوا رو لینا، لیکن ابھی فی الحال تمہیں اس وقت میرے ساتھ ہی یہ جو جتن ماں کے لیے کر رہی ہو نا، میرے لیے کرو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ معتصم نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی لاک کر دی تھی۔ ہنا تو سمجھنے سے قاصر تھی۔ حبیبہ بے بسی سے مجبور اور لاچار کھڑی اپنی بیٹی کو بس چیخیں ہی سنتی رہی تھی۔ معتصم کی گاڑی جاتے ہی حبیبہ بیگم کاظم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور ان کی گاڑی میں ان کے پیچھے نکلی تھی۔ وہ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے نکلی تھی اور پیچھے سے گارڈز کی گاڑی بھی تھی، پوری ایک فوج تھی۔ گاڑی میں ہنا ہلکی ہلکی ہچکیاں گونج رہی تھی کہ معتصم نے یکدم گاڑی سڑک کے ایک سائڈ پر کھڑی کی اور ہنا کی جانب جھک کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تھا کہ ہنا اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی۔ خود کو اس کی گود میں دیکھتی شرم سے سرخ ہوتی ہوئی اس کی گود سے اٹھنے لگی کہ معتصم اس کی کمر پر انگلیاں زور سے پیوست کرتا ہوا اسے اپنی گود میں پینچ گیا تھا اور اسے پیار سے اس کی رعنائیوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اب بس بھی کر دو، بچوں کی طرح رونا چھوڑ بھی دو، جو ہونا تھا ہو گیا، رو کیوں رہی ہو؟ اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا، چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتا ہوا پیار سے بولا تھا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ ہنا ہچکی لیتی ہوئی بولی تھی، تو ماما کے پاس کیوں جانا ہے؟ آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اس کی سوجی ہوئی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا، کیونکہ وہ رو رو کر اس کی آنکھوں کا خشر بگاڑ دیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا، نظریں جھکائے ناک اوپر کی جانب کھینچ کر سو کرتے ہوئے بولی تھی۔ معتصم کو بہت ہی کیوٹ لگی تھی۔ کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ کیوں؟ میرے سر پر کچھ سینگ لگے ہیں کیا؟ اور میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ اس نے اس کی جھکی پلکوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے چھوتے ہوئے اس کی نرماہٹ کو محسوس کیا تھا اور اس کی سرسراتی انگلیوں کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرتی بھی اسے آنکھیں زور سے مچی تھی، دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہوئی تھی، جبکہ ہنا نے آنکھیں بند کی تھی۔ پتہ نہیں، بتایا نہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ انگلیوں کو حرکت دیتا ہوا وہ اس کے گال تک آیا تھا اور اس کے روئی جیسے نرم و ملائم گال کو انگلیوں کی پوچھ سے سہلانے لگا تھا۔ اس کے وجود کی نرماہٹ سے اسے سکون ملنے لگا تھا، اپنے وجود میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا اور وہ اس طرح کے سکون کی تلاش میں تھا، جبکہ اس کی برفتگیوں پر ہنا کا دل بری طرح ہلچل کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ کہتی پھر سے آنسو بہانے لگی تھی اور اس کے آنسو آنکھوں سے پھسلتے معتصم خان کے ہاتھ پر گرنے لگے تھے۔ معتصم خان بری طرح سے جھنجھلا کر رہ گیا تھا، آخر اس کی حالت کو اچھے سے سمجھتا تھا، پر اس بار اس کی غربت کی وجہ سے رو رہی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، وہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس سے دوری تو اس کے لیے اب سخان روح تھا۔ وہ تو اپنی سانسیں اس کے وجود میں اتارتا اس کی سانسوں کو پی جانا چاہتا تھا اور اس کی روح میں سما جانا چاہتا تھا۔ تم جانتی تو ہو نا تم سے نکاح کیوں کیا ہے؟ لبوں سے اس کی گالوں پر لبوں کا لمس پاتے ہی وہ جی جان سے لرزتی اس کی ویسٹ کوٹ کو سینے سے دونوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں دبوچتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔
وہ تو اس کی شدتوں سے بے واقف تھی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پیچھے ہوتا اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے اوپر کی جانب اٹھاتا، اس کی چہرہ اپنے چہرے کے مقابل کرتا، اپنی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتا ہوا بولا تھا۔ ہنا نے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جس کی نظریں اس کے آدھ کھلے کانپتے ہونٹوں پر مرکوز تھیں۔ آپ آپ نے آپ نے مجھ سے زبردستی کیوں کی؟ کیوں؟ محبت کانپتی آواز میں وہ اٹکتی ہوئی بولی تھی۔ ہنا تو ابھی بھی کانپ کانپ کر اپنے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ قسم لے لو، میں کسی سے بھی محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں دیکھ میرے دل نے بغاوت کر ڈالی اور پہلی نظر میں ہی تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ مبتسم اسے کہتا ہوا اس کے سرخ ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتا اس کے نچلے لب پر جھکا اور اسے اپنے لب کے بیچ میں لیتا دبا گیا تھا۔ اب ان لبوں سے دوری اس کی جان پر بنی تھی۔ ہنا کی تو سانسیں ہی رک گئی تھی۔ ان لبوں کی نرماہٹ چھونے کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ اپنے ہونٹوں کو اس کی شدت بھری گرفت میں پاتی اس نے اس کی ویسٹ کوٹ کو وہ گرفت اور مضبوط کی تھی اور اس کے نچلے لب کو شدت محسوس کرتا ہوا اپنی شدتیں اس پر لٹاتا ہوا زبان ہاتھ اس کی گردن کی جانب لے جاتا، اس کے بالوں میں الجھتا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلانے لگا تھا۔ نچلے لب سے ہی اوپر کو لب کو پکڑتے وہ اپنی شدتیں اب اس پر لوٹانے لگا تھا۔ ہنا کی سانسیں اس تھوڑے سے دورانیے میں ہی پھولنے لگی تھی۔ دیوانہ وار اس کے لبوں کو چومتا اپنی شدتیں بڑھانے لگا، اور جب لگتا کہ اب وہ سانس نہیں لے پائے گی تو اپنی سانسیں اس کے وجود میں اتارتا، ساتھ ساتھ اسے پرسکون کرنے کے لیے اس کے بال سہلانے لگتا، اور جیسے ہی اس کا سانس بحال ہوتا شدت سے اس کی سانسوں کو پینے لگتا۔ بار بار یہ عمل دہراتا، وہ اسے بالکل نڈھال کر چکا تھا۔ ہنا اس کی شدتوں کی تاب نہ جھیلتے اس کی ویسٹ کوٹ کو چھوڑتی، ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن وہ تو اس کے اندر ہی سمانے کی کوشش کرتا جا رہا تھا۔ اس کی مزاحمت پر مبتسم نے مزید اس کی کمر پر انگلیاں گاڑتے اسے اس کی جانب بھیجا۔ سانسیں دونوں کی پھول چکی تھیں، لیکن دوسرے کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو جیسے اس کی سانسوں کو پینے کا آج ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ اس نے جگہ کبھی احساس نہیں کیا۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو متواتر سے بہنے لگے کہ اپنے چہرے پر نمی محسوس کرتے۔ مبتسم نے اپنے لب اس کے لبوں سے جدا کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی شدتیں وہ برداشت کر رہی تھی۔ اس نے کوئی بھی زور نہیں لگایا، جبکہ ادھ کھلے لبوں سے وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ سگریٹ سے جان لیوا تو تمہاری سانسوں کی مہک ہے۔ نچلے لب کے کنارے پر بنے دل کو انگوٹھوں سے سراتے وہ جذبات سے چور لہجے میں سرگوشی کرتا، اپنی ناک ہنا کی ناک سے ہلکے رب کرتا، اپنی آنکھیں بند کیے سکون حاصل کرنے لگا تھا، جبکہ ہنا اپنی ہی ہوش میں نہیں تھی۔ ہنا اس شخص کی جان لیوا شدتوں سے اب بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ وقفے سے ہچکیاں لیتی وہ لرز رہی تھی، اور مبتسم تو اس کی اس حالت پر کمر پر موجود اس ظالم کا ہاتھ اس کے پیٹ پر رینگتا ہوا آہستہ آہستہ اس اوپر کی جانب سفر کر رہا تھا۔ جانتی ہو ان 4 گھنٹوں میں تمہاری یاد میں کتنی دفعہ میں نے کتنی سگریٹ پی ہے؟ لبوں سے اس کے ناک کو نوک سے چومتا اپنے لبوں کو نیچے سے ہونٹوں کی جانب ٹریس کیا تھا۔ پورے 101 سگریٹ میں نے اپنے سینے، دل اور ہونٹوں کو جلایا، کہتے اس نے اس کی بلائی لب پر اپنے لب رکھے تھے۔ ہنا نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں زور سے میچتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے مارتی ہوئی خود کو چھڑوانے کی کوشش تیز کر دی تھی۔ اور ایک وقت میں 101 سگریٹس پینا انسانی جان کے لیے کتنی نقصان دہ ہیں، جانتی ہو؟ بلائی لب سے سرکتے نچلے لب کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا، اور وہ اس سے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ نہیں جانتی، اسی لیے تو مجھ سے دور جا رہی تھی۔ اس کے پیٹ کو انگلیوں سے دبوچتے وہ اتنی شدت سے بولا کہ ہنا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ تم کیوں جاننا چاہو گی؟ تمہیں کون سا مجھ سے محبت ہے؟ جتنا میں نے سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارا ہے، اتنی ہی میں تمہاری سانسیں اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے جلتے سینے میں ٹھنڈک پھوار بن کر برسے اور میری سینے کی جلن کو کم کریں۔ اس کی اس حرکت پہ تو ہنا اندر سے دل ملا کر رہ گئی۔ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ میں بڑھتے اس کے سیاہ دل پر
زور سے جھکا اور زور سے اس پر دانت گاڑ دیے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اس دل پر جھکا پر اپنے دانتوں سے ظلم ڈھاتا رہا کہ ہینا کے ایک دم سے بے جان ہوتے وجود کو محسوس کر کے اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اس کی باہوں میں جھولتی اپنے ہوش و حرص بیگانہ ہو چکی تھی۔ سینے پر ہاتھ جان بوجھ کر بے جان ہو کر اس کی گود میں ڈھلکے تھے اور معتصم خان اپنی بیگانیوں سے بے جان اس کی جانب دیکھنے لگا۔ گالوں پر آنسوں کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے، ہونٹوں کے کنارے پر گول دانتوں کے نشان صاف واضح ہو رہے تھے اور اس حصے کو مکمل سرخ کر چکے تھے۔ معتصم خان اس حسن کی مورت کو دیکھے جا رہا تھا۔ رونے سے اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ سراپائے قیامت بنی وہ اس کی گود میں اس کے اتنے نزدیک بے ہوش پڑی تھی۔ معتصم خان اپنی مسکراتے جھک کر اس کے دل کے مقام کو شدت سے چوما تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالنے زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا اور اس کے دور جانے کے خیال سے وہ ان 4 گھنٹوں میں کتنی بار مرا تھا صرف وہی جانتا تھا اور اس کی سانسیں رکنے کو تھی اور وہ اس کے خیال سے ہی مرنے والا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی لمحے اسے اپنے سینے میں پیچھے گزر گئے تھے کہ فون کی رنگ ٹون پر وہ ہوش میں آیا اور ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں کاظم خان کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے کال بند کرتے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا اور وہ جانتا تھا کہ کاظم اسے کیوں فون کر رہا تھا لیکن ابھی فی الحال کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہینا کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوتا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا، اس کی کمر پر رکھتا ہوا، اسے خود میں پیچھتا ہوا اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا ہوا گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آگے سب خاندان والے اسی کا ہی انتظار کر رہے تھے اور وہ اپنی ہی دنیا کا اپنا ہی الگ سے شہزادہ تھا۔ گاڑی گھر کے پاؤچ میں کھڑی کرتا ہینا کے وجود کو اچھی طرح سے ریڈ نیٹ کے دوپٹے سے کور کرتا اسے گود میں اٹھائے گاڑی سے باہر نکالا اور کاظم کی پورشن کی جانب بڑھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا جہاں سب سے پہلے ہی حال میں اکٹھے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ معتصم کو ہینا کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوتا دیکھ سب اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ سب کو ایک دم سے بہت بڑا شاک لگا تھا جبکہ حبیبہ بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کی جانب بڑھی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ اپنی چاند سی بیٹی کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس بے ہوش ہوئی ہے، معتصم کہتا ہوا ان کی جانب بڑھا تھا اور پڑھتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہوش ہو جائے گی۔ وہ اسے لیا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا اور سب لڑکیاں اور خواتین معتصم کے پیچھے اس کے روم میں آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب لوگوں کو؟ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوا اسے۔ معتصم بچی کو کیا ہوا اور یہ بے ہوش کیسے ہوئی؟ پروین بیگم بیڈ پر بنا ہینا کے پاس بیٹھتی اس کے بالوں کو سہلاتی ہوئی بولی جبکہ ہینا کی دوسری جانب اس کی ماں اپنی بچی کے چہرے کو چومتی ہوئی رو رہی تھی۔ نانو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس تھوڑی سی ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، بس سٹریس لینے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائے گی، آپ پریشان مت ہوں۔ معتصم نے بہت تسلی سے اپنی نانو کو جواب دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا نواسا اس قدر بے باک ہے۔ جب ہوش آ جائے تو ہلدی کی رسم کے لیے اسے تیار کر دیجیے گا۔ معتصم کہتا ایک نظر ہینا کو بے ہوش کے وجود پر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عائشہ نے چور نظروں سے اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی جگہ کوئی اور لے چکا ہے اور اس کی محبت اس سے دور جا چکی ہے۔ دل میں درد کی شدید ٹسیں اٹھی تھی۔ معتصم کے جانتے ہی امیرہ اور مانور بھی ہینا کی جانب لپکی تھی۔ امیرہ کو اپنی معصوم کزن کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ عائشہ بھی جلدی ان کے پاس آئی اور جھانک کر ہینا کو دیکھا جس کے لیے معتصم خان پاگل ہوا تھا۔ اوہ اچھا تو اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ عائشہ کی جیسے ہینا پر نظر پڑی تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے تو وہ بہت ہی خوبصورت لگی تھی، سامنے لیٹی لڑکی حسن کی مورت تھی۔ اسے دیکھ عائشہ مسکرا گئی۔ اسے معتصم کا اس کے پیچھے پاگل ہونا بہت ہی اچھا لگا تھا اور پاگل ہونا جائز بھی لگا تھا۔ عائشہ دل میں ہی اس کے لیے تعریف کر رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ اپنی جگہ بھی خوبصورت تھی لیکن سامنے لیٹی لڑکی کی آگے سے اپنی خوبصورتی پھیکی ہی لگی تھی، اس لیے اس نے دل ہی دل میں اسے داد دی تھی کہ تم واقعی اسی کے لائق تھے۔ آنٹی میری بچی دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے اس کا۔ حبیبہ روتی ہوئی ہینا کا ماتھا چومتی پروین بیگم سے بولی تو پروین بیگم بھی ہینا کو دیکھ افسردہ ہو گئی تھی۔ پریشان نہ ہو حبیبہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا سٹریس لے چکی ہے۔
حوصلہ رکھو حبیبہ، بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ پروین بیگم اسے بس دلاسا ہی دے سکی تھی، کیونکہ اس کے آگے تو اور وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ان کے پاس اور الفاظ بھی نہیں تھے۔ معتصم، یہ کیا حرکت تھی؟ اسے باہر آتا دیکھ کر سکندر صاحب دبی دبی آواز میں گھرائے تھے۔ کیا حرکت تھی؟ میں بھولا تھا، میں بھی تب تک ہی شرافت دکھاؤں گا جب تک آپ سب شرافت میں میری بات مانیں گے۔ مجھے ایسا کرنے پر آپ نے مجبور کیا۔ معتصم سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا تھا۔ سکندر صاحب اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اب میں اس کے والد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ ہمارے گھر مہمان تھی، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ کیا بتاؤں گا کہ میں سکندر خان ہی اپنی ناتی کے ساتھ اس کا نکاح، اس کی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا؟ یہ تو آپ کی حرام پلاننگ تھی، اور اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے، اور کوئی اچھا سا پلان بناتے تو شاید آپ اسے مجھ سے بچا پاتے۔ دھواں ہوا میں چھوڑتا ہوا بس سنجیدہ سا بولا تو کاظم کے اب اسے دیکھتے لام مسکرائے تھے۔ سکندر خان تو اس کی جانب دیکھ کر حق تقصا رہ گیا تھا۔ اسے اپنے ناتی کی اس قدر بے باکی پر حیرانگی ہو رہی تھی، اور وہ اپنے طرح اٹل فیصلے کرتا تھا، جبکہ شجاع صاحب بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ تو اب افسوس کر کے تھک چکے تھے کہ انہیں ایسی اولاد پیدا کی کہ جو اتنی بے باک ہو سکتی ہے۔ تم بھی اس کے بھائی سے ناواقف ہو، اگر اسے پتہ چلا کہ اس کی بہن کے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے تو وہ تباہی مچا دے گا۔ سکندر صاحب افسوس سے گویا ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی دیکھ لیں گے، اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اب تو صالح صاحب سے ملنا ہی پڑے گا، آنے دیں، اسے بھی واقف ہو جائیں گے اور وہ مجھ سے بھی واقف ہو جائے گا۔ اب میں مزید اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی سننا چاہتا ہوں۔ فنکشن کی تیاری کریں صاحب، معتصم کہتا وہاں سے چلا گیا۔ کاظم بھی سب کو ایک نظر دیکھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ معتصم نے اتنا رائتہ جو بکھرا ہوا تھا وہ پھیلاتے ہوئے سب سمیٹا تھا، کیونکہ شام کو فنکشن تھا کاظم اور امیرہ کی ہلدی کا، اور اس فنکشن کو انجوائے کرنا تھا، لیکن معتصم کی وجہ سے سب بوکھلائے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ دوسری طرف ہینا بھی بے ہوش پڑی تھی، اسے اتنا سٹریس ہوا تھا کہ ابھی اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس اور لائک ضرور دینا۔